بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر میں نے گھانا نہیں دیکھا تھا۔ حالیہ سفر گھانا کی روداد، حیدر علی ظفر، مبلغ سلسلہ جرمنی۔ ہمارے یہ مبلغ ایسے ممالک میں کام کر رہے ہیں جہاں شروع میں جب ہمارے مبلغ وہاں گئے تو بعض دفعہ انہیں وہاں درختوں کی جڑیں کھانا پڑتی تھیں اور وہ نہایت تنگی سے گزارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو جاتی تھی۔ 1962 عیسوی میں جب میں گھانا احمدیہ ربوہ میں داخل ہوا تو رہائش ہاسٹل میں تھی، جہاں پر انڈونیشیا، کینیا، سنگاپور، موریشس کے طلباء کے ساتھ گھانا، مغربی افریقہ کے کچھ طالب علم بھی پڑھ رہے تھے۔ بعد میں جزائر فجی سے بھی 2 طالب علم آ گئے، مگر مکرم عثمان چینی صاحب بھی ابھی جامعہ میں ہی زیر تعلیم تھے۔ گھانا سے تعلق رکھنے والے طلباء میں سے مکرم عبدالواحد بن داؤد صاحب، مکرم عبدالمالک صاحب اور مکرم یوسف یاسین صاحب کے نام بھی مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ غیر ملکی تو کیونکہ ایک تو وہ عموماً انگریزی زبان بولتے تھے، دوسرے انہوں نے بالکل ابتدائی یعنی الف با سے اردو سیکھنی ہوتی تھی۔ تاہم یہ طالب علم ہاسٹل میں دیگر طالب علموں کے ساتھ ہی رہتے تھے، کھیل کے میدان میں بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں ہمارا ایک ہی میس تھا جہاں سب ایک ہی وقت میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تاہم ان غیر ملکی بچوں کا انتظامیہ کی طرف سے کچھ خیال رکھا جاتا تھا اور انہیں کھانے میں چاول ملا کر دیے جاتے تھے۔ جامعہ احمدیہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب خاکسار میدان عمل میں گیا تو میری تقرری بطور مربی ضلع بہاولپور ہو گئی اور یہاں سے عملی خدمت کا سفر شروع ہو گیا۔ ابھی بہاولپور میں مجھے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ جماعت کی طرف سے خاکسار کو جرمن زبان سیکھنے کا ارشاد مل گیا اور میں اسلام آباد کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز جو اب یونیورسٹی بن چکی ہے، نمل میں جرمن پڑھنے لگا۔ جرمن زبان سیکھنے کا یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ 1972 میں میری ہیمبرگ، جرمنی کے لیے تقرری ہو گئی اور جنوری 1900 مسجد فضل عمر ہیمبرگ کے قریب ایک ہاسٹل میں گھانا کے 3 احمدی طلباء بھی رہتے تھے اور ان کا جماعت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم تھا۔ ان دوستوں میں مکرم مبارک اوسائی کویسی صاحب، مکرم کلیم آڈے بایو صاحب اور مکرم سلیمان ایسومان صاحب شامل تھے۔ مکرم مبارک اوسائی کویسی جو کہ اچھی جرمن زبان جانتے تھے اور یونیورسٹی کے طالب علم تھے، تبلیغ میں میرے بہت مدد۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھانا کے کچھ اور دوست بھی وہاں آ گئے، جبکہ بعض نے جرمنی آنے کے بعد بیعت کی۔ تاہم مذکورہ بالا تینوں احمدی دوست اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے وطن واپس چلے گئے اور خاکسار کا تبادلہ بھی پاکستان ہو گیا۔ خاکسار کی تقرری لائیبیریا، مغربی افریقہ کے لیے ہوئی تو وہاں بھی جماعت میں غیر معمولی خدمت کرنے والے دوستوں میں گھانا کے افراد بھی شامل تھے، جن میں مکرم محمد یارٹے، محمد یعقوب اوٹو، مکرم محمد انان، مکرم آنسا اور مکرم آئیڈو کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے اول ذکر محمد یارٹے صاحب تو میرے ساتھ بطور نائب امیر بھی خدمات سلسلہ بجا لاتے رہے۔ ربوہ، جرمنی اور لائیبیریا میں گھانا کے احمدیوں سے ملاقات اور جماعت کے ساتھ ان کی غیر معمولی محبت اور اخلاص کے سبب ان کی یادیں ہمیشہ ہی میرے دل پر نقش رہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ دل میں خواہش موجود ہونے اور ویسٹ افریقہ میں رہنے کے باوجود میں کبھی گھانا نہیں جا سکا۔ اس لیے 2023 عیسوی میں جب اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے اور لائیبیریا میں جماعت کی روز افزوں ترقیات دیکھنے کے لیے میں نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ لائیبیریا جانے کا پروگرام بنایا
تو اس سفر میں گھانا کو بھی شامل کر گھانا کے دارالحکومت اکرا کے لیے روانہ ہوئے، اور اسی شام بغیر کسی دقت یا پریشانی کے جب ہمارے جہاز نے کوٹوکا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اکرا پر لینڈ کیا تو یہ لمحہ میرے لیے بہت دلچسپ اور جذباتی اہمیت کا حامل تھا۔ ایئرپورٹ پر امیگریشن سے فارغ ہو کر اپنے میزبان کے ساتھ اکرا مشن ہاؤس پہنچ گئے۔ اکرا کے جماعتی ہیڈ کوارٹرز میں ایک ہی چار دیواری میں جماعتی دفاتر، 9 تعمیر شدہ مسجد اور ایک اچھا گیسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا، جس کی 5ویں منزل پر ہمیں رہائش کے لیے جگہ دی گئی، جو کافی عمدہ تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد افریقہ میں یہ ہماری پہلی رات تھی۔ وہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہم سب فرینکفرٹ جرمنی سے یلو فیور کا ٹیکہ لگوا کر آئے تھے، اور ملیریا سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ کھانے کی گولیاں بھی ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن چونکہ سورج غروب ہو چکا تھا اس لیے مچھروں سے واسطہ پڑنے کا خوف بھی دامنگیر تھا۔ کی گولیاں کھائیں اور مچھروں سے ڈرتے ہوئے سو گئے۔ صبح نماز پڑھی، ناشتہ کیا اور اکرا میں رہائش پذیر مسٹر مبارک کو اسی کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں پہلے سے اپنی ملاقات کے لیے اطلاع کی جا چکی تھی، اور ان سے ملاقات کے بعد ہم نے منقسم جانا تھا، جہاں شہر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گھانا واقع ہے۔ اکرا میں قیام کے دوران ہم نے جماعت کی 9 تعمیر شدہ بہت ہی خوبصورت اور عالی شان مسجد کو بھی دیکھا، جس کے بعض حصے ابھی زیر تعمیر ہیں۔ جماعت کا ہیڈ کوارٹر ایک بہت بڑے کمپاؤنڈ پر مشتمل ہے، جس کے درمیان میں مسجد واقع ہے، جبکہ دیگر اطراف میں دفاتر اور گیسٹ ہاؤس وغیرہ ہیں۔ مکرم محترم امیر صاحب ان دنوں جماعتی دورے پر بیرون ملک گئے ہوئے تھے، اس لیے ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، تاہم اکرا میں خاص طور پر مجھے کسی کو ملنا مقصود تھا جو بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب وہ مسجد پہنچے تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ 2 دینی بھائیوں کی ایک جذباتی ملاقات تھی، جس نے دل پر اپنا گہرا اثر چھوڑا۔ میرے بیٹوں نے ان سے مگر ہم زیادہ دیر رک نہ سکے، کیونکہ ہمیں یہاں سے سفر کر کے منقسم جانا تھا، جہاں کا فاصلہ کچھ زیادہ تو نہیں تھا، مگر کوئی کہتا تھا کہ 3 گھنٹے لگ جائیں گے، اور کوئی کہتا تھا کہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ کوئی بھی حتمی راہ اس کے لیے نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ منقسم جانے والی سڑک شہر کے اور اس پر بہت رش ہوتا ہے۔ سفر میں لگنے والے وقت کا تمام تر دار و مدار اس امر پر ہے کہ سڑک پر کس قدر ٹریفک ملتی ہے۔ ٹریفک کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لگ جانے کا امکان بھی تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ دن غروب ہونے سے پہلے منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گھانا کو اپنے وزٹ کا حصہ بنانے کے لیے جس امر نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ وہ جامعہ کیسا ہوگا جس میں 31 ممالک سے تعلق رکھنے والے 256 طالب علم پڑھ رہے ہیں، اور ان دور افتادہ علاقوں میں مسیح موعودی تعلیم کے حصول کے لیے اکٹھے رہتے ہیں۔ جامعہ احمدیہ اربا کی یادوں کے سبب مجھے ان سے ملنے کا شوق تھا، بالخصوص جب مجھے یہ علم ہوا تھا کہ وہاں افغانستان سے آئے ہوئے 6 طالب علم بھی پڑھتے ہیں، تو میرا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا کہ میں ان سے ملوں کہ شہزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ کی سرزمین تک شاید ممکن نہ ہو، چلو وہاں کے بہادر و غیور احمدیوں سے ہی مل لوں۔ مکرم فرید احمد نوید صاحب پرنسپل جامعہ انٹرنیشنل گھانا نے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم نے اکرا مشن ہاؤس سے نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پی اور کچھ چھوٹی موٹی خریداری کے لیے ایک شاپنگ مال میں گئے۔ دوپہر کا کھانا ایک لبنانی ریسٹورنٹ میں کھایا جو بہت لذیذ تھا، جس کے بعد ہم اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکرا سے منقسم تک کی سڑک بعض جگہوں پر ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے سفر توقع سے کچھ زیادہ لمبا ہو گیا۔ جب ہم جامعہ پہنچے تو وہاں بھی ہمیں خوبصورت اور نہایت ٹھہرایا گیا۔ پرنسپل صاحب نے بتایا کہ اگر ہمیں مناسب لگے تو جب تک ہم جامعہ میں ہیں ملیریا کی مزید گولیاں لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جامعہ میں باقاعدگی سے مکھی اور مچھر اسپرے کروایا جاتا ہے، اور یہاں مچھر نہیں ہے۔ ہم نے اس مشورے کے بعد گولیاں لینا بند کر دیں اور واقعی بالکل بے فکر ہو کر جامعہ میں قیام پذیر رہے۔ جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گھانا کے کمپاؤنڈ میں قیام کے دوران ایک روز طلباء اور اساتذہ سے ملاقات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ملاقات کی یہ تقریب جامعہ کے مسرور ہال میں منعقد ہوئی،
اور اس میں مکرم محمد یاٹے صاحب بھی، جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، شامل ہوئے۔ تلاوت صاحب جامعہ نے تعارف اردو میں کروایا، اس لیے میں نے بھی اردو میں گفتگو کی اور سوال و جواب کا سلسلہ اردو اور انگریزی میں چلتا رہا۔ حال ہی میں جامعہ میں داخل ہونے والے طلباء اور ہمارے مہمان مکرم محمد یاٹے صاحب کے لیے تمام گفتگو کا انگریزی میں ترجمہ بھی خلاصتاً بیان ہوتا رہا تھا، جس کے بعد سب کلاسوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ فوٹو ہوئے اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے طلباء بشمول افغانستان کے طلباء سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس امر کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ تمام طلباء ہاسٹل میں رہتے ہیں، جہاں پر کھانے میں 3 مینیو مہیا، جن میں ایک افریقن طلباء، دوسرا کانٹیننٹل اور تیسرا بیمار طلباء کے لیے بطور پرہیزی تیار کیا جاتا ہے۔ جس طالب علم نے جو بھی مینیو لینا ہوتا ہے، اس کے بارے میں طلباء پر مشتمل میس کمیٹی کو پہلے بتا کر نام لکھوا دیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق انہیں کھانا مہیا کر دیا جاتا ہے۔ جامعہ کے کچن میں 10 خواتین کھانا پکانے کے لیے بطور سٹاف کام کرتی ہیں۔ مذکورہ پروگرام کے بعد ہم تدریسی بلاک میں گئے، جہاں سب اساتذہ کے ساتھ تعارف ہوا۔ جامعہ احمدیہ کا تدریسی بلاک 2 منزلہ ہے، جو باہر سے جامعہ احمدیہ ربوہ کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ زیریں منزل پر دفاتر، سٹاف روم اور بعض کلاس رومز کے ساتھ طلباء کے لیے ای لائبریری، فرسٹ ایڈ کلینک اور ایک ٹک شاپ بھی بنائی گئی ہے، جو شعبہ صنعت اور تجارت مجلس خدام الاحمدیہ کے زیر انتظام کام کرتی ہے، جبکہ جامعہ کی بالائی منزل پر لائبریری اور ایک اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، جہاں MTA کے لیے پروگرام ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ دوران وزٹ مکرم وائس پرنسپل صاحب کی ہمراہ کلاس میں بھی گئے، جہاں تو طلباء کو سلام کہا اور سفر کے لیے دعا کی۔ تدریسی بلاک اور ہال کے درمیان ایک مسجد واقع ہے، جس کا نام حضور انور نے مسجد نیر عطا فرمایا ہے۔ طلباء کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب یہ مسجد اب صرف مردوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ عبدالرشید صاحب آرکیٹیکٹ لندن اور ان کے ایک بھائی نے ادا کیے تھے۔ خاکسار اس مسجد میں نماز جمعہ کے علاوہ دیگر نمازوں کے وقت بھی شامل ہوتا رہا۔ مسجد میں امامت کی ذمہ داری سینئر طلباء کو تفویض کی گئی ہے، جن کی عربی تلاوت دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ خطبہ جمعہ بھی اردو زبان میں ایک طالب علم نے اور نماز بھی پڑھائی۔ جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گھانا کی 70 ایکڑ زمین ایک مقامی احمدی دوست مکرم الحاج ابو بکر اینڈرسن صاحب نے جامعہ کے لیے عطیہ کی تھی۔ یہ زمین، جو کہ ابتدا میں شہر سے بالکل باہر ایک جنگل کی صورت میں تھی، 50% صاف کر کے جامعہ کے ہاسٹل اور مکانات بنائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ علاقے کی بہت عمدہ نگہداشت کی جا رہی ہے۔ جا بجا پھلدار پودوں کے علاوہ راستوں کے ساتھ دیگر آرائشی پودے بھی لگے ہوئے ہیں، جبکہ کوارٹرز کے ساتھ بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک پارک ہے، جس پر انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ سیکیورٹی کا انتظام بھی عمدہ ہے۔ جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل کو دیکھنے کے علاوہ سالٹ پاؤنڈ جانے کا ارادہ بھی تھا، کیونکہ اقرا سے پہلے یہی شہر جماعت احمدیہ کا مرکز تھا، اس لیے سالٹ پاؤنڈ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ وہی قصبہ ہے جس میں مولانا نذیر احمد مبشر صاحب جب تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور امام مہدی کی آمد کا بتایا، تو اس سے پہلے تو اس بات کا بہت چرچا ہوا، لیکن یہ بات مخالفین کو ہضم نہ ہوئی، اس لیے یہاں کے رواج کے مطابق لوگوں نے جلوس نکالا اور اعلان کیا کہ ابھی مہدی نہیں آیا، کیونکہ اس کی آمد کی نشانی کے طور پر زلزلہ نہیں آیا۔ مولانا صاحب واپس مشن ہاؤس آ گئے اور دعاؤں میں لگ گئے، اور ابھی چند روز بھی نہیں گزرے تھے کہ اس علاقے میں ایک زوردار زلزلہ آ گیا۔ لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے پھر بازاروں میں جلوس نکالا اور اعلان کیا کہ مہدی آ گیا ہے، کیونکہ زلزلہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد۔ سالٹ پاؤنڈ میں ایک جامع مسجد ہے، وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اس پر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر یہ لکھا ہے کہ مولانا نذیر احمد مبشر صاحب نے رکھا۔ اسی طرح اس کی تعمیر بھی انہوں نے کروائی۔ افریقہ کے ان ممالک میں ایسے پھل بھی پیدا ہوتے ہیں جو بعض دیگر ممالک میں رہنے والے لوگوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوتے۔ یہاں کا اناناس اور ناریل بہت ہی عمدہ ہوتا ہے۔ اس کے مغربی بحر اوقیانوس، جو کہ مغربی افریقہ کے کئی ممالک کو ٹچ کرتا ہے، کے کنارے ایک ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے کے لیے گئے تو پہلے قریب ہی موجود درختوں سے اتار کر تازہ کوکونٹ کا پھل لایا گیا،
جس کا پانی پینے کی بہت خواہش تھی۔ یہاں سمندر کے کنارے کھانا کھاتے ہوئے مجھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بہت خواہش تھی۔ یہاں سمندر کے کنارے کھانا کھاتے ہوئے مجھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ایک تقریر کا وہ حصہ بھی یاد آ گیا جس میں حضور نے افریقہ کے ابتدائی مبلغین کو پیش آنے والی مشکلات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارے یہ مبلغ ایسے ممالک میں کام کر رہے ہیں جہاں جنگل ہی جنگل۔ شروع میں جب ہمارے مبلغ وہاں گئے تو بعض دفعہ انہیں وہاں کے درختوں کی جڑیں کھانی پڑتی تھیں اور وہ نہایت تنگی سے گزارا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو جاتی تھی۔ خطبات محمود۔ ان ابتدائی جان نثاران کی قربانیوں کی یاد نے ان کے لیے دعا آج ہم ان ممالک میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جامعہ میں اسی قیام کے دوران ایک روز ہم ایسارچر بھی گئے جہاں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے گھانا میں اپنے وقف کا ایک لمبا عرصہ گزارا تھا۔ پھر وہاں وہ رہائش گاہ بھی نظر آئی جہاں حضور انور قیام پذیر رہے۔ پھر وہ اسکول بھی دیکھا جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی کوششوں سے جاری ہوا تھا۔ اس اسکول کے نزدیک ہی گھانا کا مسٹری ٹریننگ کالج بھی واقع ہے جہاں مقامی معلمین تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ بہت پرانا ہے جو شروع میں سالٹ پونڈ میں قائم ہوا تھا اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات میں سے جن معلمین کا ذکر آپ سنتے ہیں وہ اسی ادارے کے تعلیم یافتہ ہیں، جس کی وجہ سے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی بعض جگہوں کو دیکھ سکے۔ مگر جامعۃ المبشرین کے اندر تو جانا تھا، وہاں کے طالب علموں سے گفتگو بھی کرنی تھی، مگر بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ دیر بعد بارش تھم گئی اور طلباء بھی جمع ہو گئے اور طلباء سے کچھ گفتگو کرنے اور ان کے سوالات کے جواب دینے کا موقع ملا۔ یہاں سے واپسی پر ہم اکرافو کے اس قبرستان بھی گئے جہاں گھانا کے پہلے احمدی بزرگ مکرم چیف مہدی آپا مدفون ہیں، جن کی دعوت پر حضرت مولانا عبدالرحیم نیر صاحب بذریعہ شپ گھانا آئے تھے اور اس طرح سے یہاں احمدیت کا پودا لگا تھا بلکہ پروان بھی چڑھا۔ اس قبرستان میں اس بزرگ کی قبر پر مسیح موعود علیہ السلام کے 3 خلفاء نے دعا کی ہے، مگر افسوس کہ شدید بارش کی وجہ سے ہم نہ جا سکے، کار میں بیٹھ کر ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ربنا تقبل منا انکا سمیع الدعا۔ اب ہم جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل اور جامعۃ المبشرین کا وزٹ مکمل کر چکے تھے۔ جماعت کے نئے اور پرانے ہیڈ کوارٹرز بھی دیکھ لیے، قریب تعمیر ہونے والی مسجد نصرت میں نماز بھی ادا کر لی تھی۔ مکرم پرنسپل صاحب نے مشورہ دیا کہ ان سب اداروں کے ساتھ ہمیں گھانا میں جماعت کی طرف سے قائم کردہ ایک ہسپتال بھی دیکھ لینا چاہیے تاکہ جماعت کی صحت کے میدان میں خدمات کی جھلک بھی نظر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ گھانا کے جلسہ گاہ سے گزرتے ہوئے ہم سویڈرو کا ہسپتال دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ایک دن اس ہسپتال کے لیے وزٹ کے لیے مختص کر لیا۔ یہاں بشیر آباد سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک مخلص ڈاکٹر مکرم محمد ابراہیم صاحب ابن مکرم محمد صدیق صاحب ہیڈ ماسٹر تعلیم الاسلام ہائی اسکول بشیر آباد بطور انچارج کام کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی ڈاکٹر اہلیہ محترمہ کے ہمراہ گزشتہ 23 سال سے گھانا میں خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ ایک دور دراز علاقے میں اپنے احمدی ڈاکٹرز کو لوگوں کی خدمت، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اور ان کے اہل خانہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ سویڈرو سے واپسی پر جامعہ احمدیہ ربوہ سے تعلیم حاصل کرنے والے وقف زندگی مکرم مولوی یوسف یاوسن صاحب سے بھی ملنے گئے جو حال ہی میں ریٹائرمنٹ کے بعد اکرا سے اپنے آبائی علاقے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ جامعہ احمدیہ ربوہ سے 72 میں اپنے وطن واپس گھانا آئے اور اللہ نے آپ کو گھانا میں نائب امیر جماعت احمدیہ کے علاوہ بہت سی دیگر خدمات کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ لمبا زمانہ گزر جانے کے سبب مجھے پہچانے میں انہیں کچھ مشکل پیش آئی، تاہم بڑے پرتپاک سے ملے، فجزاہ اللہ احسن الجزا۔ یوں ہمارا گھانا کا یہ سفر مکرم ہوا اور ہم نے اگلے سفر کی تیاری شروع کر دی۔
اس رودات کو ختم کرتے ہوئے میں پرنسپل صاحب جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل اور ان کے سٹاف کا خاص طور پر شکریہ ادا ہوں. وائس پرنسپل مکرم مرزا خلیل احمد بیگ صاحب اور مکرم محمد نصیر اللہ صاحب کا حسن سلوک تو ہمیشہ یاد رہے گا. امن اور سکون کے ماحول میں چند دن گزرنے کے بعد ہم 25 ستمبر 2023 کو اکرا واپس آ کر عازم لائبیریا ہوئے. یہاں پر مسجد نصرت کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. یہاں پر مسجد نصرت کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جامعہ احمدیہ کے طلباء کو میدان عمل کی ذمہ داریوں سے روشناس کروانے کے لیے انہیں تبلیغ کے لیے گروپس کی شکل میں قریبی دیہات میں بھی بھجوایا جاتا ہے. اس تبلیغ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ سے متصل دیہات میں احمدیت کا تعارف بھی پہنچا اور 2 نئی جماعتوں اوبیڈان اور سپروڈو کا قیام بھی عمل میں آیا. ان جماعتوں میں سپروڈو جس میں 70 کے قریب افراد آمدی ہو گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایک مسجد کی ضرورت ہے. انہیں ایام میں اسکاٹ لینڈ سے مکرم فرید احمد نوید صاحب کی بڑی بہن مکرمہ نصرت خالد صاحبہ، اہلیہ مکرم ملک خالد محمود صاحب گھانا آئی ہوئی تھی. جب اس ضرورت کم ہوا تو انہوں نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں اس کی اجازت سے اس گاؤں کی پہلی مسجد کی تعمیر کے تمام ادا کرنے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کی خدمت میں اس مسجد کا نام رکھنے کی درخواست کی گئی تو حضور انور نے ازراہ شفقت مسجد کا نام مسجد نصرت عطا فرمایا. روزنامہ الفضل انٹرنیشنل منگل 30 جنوری 2024 صفحہ نمبر 3 اور 4.